وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی آئے ہیں، جن کی گنتی ایک اعتبار سے 16 کی گئی ہے اور دوسرے حوالے سے 15 کی گئی ہے، اس لیے کہ اس میں عالم الغیب والشہادہ اس پر اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ بھی اللہ کے اسماء میں شامل ہیں اور بعض علماء کی رائے میں یہ اسماء میں شامل نہیں ہیں، تو اگر اسے شامل کریں تو 16 تعداد بنتی ہے اور اسے اگر نہ شامل کریں تو 15 بنتی ہے۔ اور ان میں سے عزیز جو ہے یہ 2 دفعہ آیا ہے، باقی ایک دفعہ آئے ہیں، اور لفظ اللہ بھی، بلکہ یہ اسلوب اس طور پر آیا واللہ 3 دفعہ، یہ اس انداز میں بھی بات کی گئی ہے۔ تینوں آیات کا آغاز ایسے ہی ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر دوسری دفعہ کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اور تیسرا واللہ الخالق البارئ المصور۔ تو ہر جگہ پہ اللہ جو ہے وہ ساتھ ابتدا اللہ کے اسم سے ہوتی رہی، اسم ذات سے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہے باقی اسماء آتے رہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے شروع میں آیا الرحمن الرحیم، یہ ایک جوڑے کی صورت میں آیا۔ پھر جب ہم نے اس سے اگلی آیت پڑھی تو اس میں 8 اسماء آئے، اور اس میں بھی جو گروپ بنے وہ 3 گروپ بن گئے۔ سب سے پہلے آیا الملک القدوس، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہم معنی ہیں، ان کی آپس میں قربت ہے۔ اور اس کے بعد جو 3 الفاظ آئے ہیں وہ جو السلام المؤمن المہیمن، یہ تقریباً ہم معنی ہیں، ایک جیسے معنی، ان کے معنی میں قربت ہے۔ تو یہ 3 جو اسماء ہیں ان کے مجموعے کا ایک گروپ ہم نے بنا لیا۔ اور پھر اس کے بعد 3 الفاظ آئے العزیز الجبار المتکبر، اور یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ 3 ہی الفاظ ہیں کہ الخالق البارئ المصور، اور یہ 3 بھی اسی طرح بہت قریب کے معنی دیتے ہیں، اور یہ تینوں مل کر جو معنی دیتے ہیں وہ اصل میں خلق کا یا تخلیق کا مراحل ہیں۔ کوئی بھی شے جو بنتی ہے قرآن مجید میں کسی بھی مخلوق کے لیے بنانے کے طور پر ایک بات تو یہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، اس شے کو کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو اس کا ایک انداز یا اسلوب اس کا یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ بہت سی جگہوں پہ جو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، یہ اس کی تخلیق ہے، یہ باقی سب اس کی مخلوق ہے، اس نے بنائی ہیں یہ چیزیں۔ کہیں ملتا ہے فاطر السماوات والارض، اس کا معنی بھی ہم یہی کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ کئی الفاظ آتے ہیں بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا، اس کا معنی بھی یہی کرتے، پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کسی بھی زبان کے جو 2 الفاظ ہوتے ہیں مختلف، وہ بالکل 100% ہم معنی نہیں ہوتے، ان میں باریک سا تھوڑا سا معمولی سا فرق ضرور ہوتا ہے۔ تو اصل میں خلق جب ہم اکیلے بولیں گے تو وہ مترادف ہو سکتے ہیں، فاطر، بدیع، خلق مترادف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے معنی میں جو باریک فرق ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ خلق عام طور پر جو بولا جاتا ہے وہ بولا جاتا ہے کسی شے سے کسی شے کو بنانا۔ آپ نے لکڑی سے میز بنا لی، کرسی بنا لی، یہ خلق ہے۔ آپ نے جو ہے وہ چینی سے کوئی محلول تیار کر لیا، شربت تیار کر لیا، تو کسی شے سے کوئی شے بنانا، موم سے کوئی چیز بنا لی، موم بتی بنا لی، تو یہ خلق ہے۔ اور ایک تصور جو ہے وہ یہ کہ بغیر کسی شے سے کسی شے کو بنانا، کوئی چیز تھی نہیں اور آپ نے کوئی شے بنا دی۔
اب آسمان اور زمین بنے ہوئے تو ہیں، اور اس میں آج جب فزیکلی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ مادہ ہے، اس کے ایٹم ہیں، الیکٹران پروٹان ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن یہ کہ یہ آسمان اور زمین کا یہ مادہ آیا کہاں سے کہ جس سے آسمان اور زمین بنا دیے گئے؟ تو یہ ایک تصور ہے کہ بغیر کسی شے سے کسی شے کو وجود بخشنا، بغیر مادے کے کوئی شے بنا دینا۔ آپ نے اگر ٹیبل بنا دیا بغیر لکڑی کے، تو اب یہ وہ شے ہے کہ جسے آپ یا تو بدیع کہیں گے یا آپ اسے فاتر کہیں گے، اگرچہ کہ ان میں سے بھی ایک باریک سا فرق آئے گا، لیکن یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ بغیر کسی مادے کے کسی شے کو وجود بخش دینا، اس کو کہیں گے کریشن فرام ایکس نہیلو، بغیر کسی شے سے کوئی شے بنا دینا۔ یہ اس کے لیے پھر خلق نہیں آتا، بدیع اور فاتر کے الفاظ آتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو چیز آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کو بناتا ہے تو اس بنانے کے دوران خود اللہ جو اس کے جو وہ جن مراحل سے اسے گزارتا ہے وہ کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ شے بیان کرتے ہوئے بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ خلق ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، اور وہ فعل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے صادر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فعل کو ڈسکرائب کرنا، بیان کرنا، نیریٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہستی ایسی ہے جو ہماری پہنچ سے، ہمارے خیال سے، ہمارے تصور سے وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ اس نے کوئی کام کیا تو ہم تو ہاتھوں سے کرتے ہیں، چل کے کرتے ہیں، سوچ کے کرتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو ہم ایسا کچھ سوچتے ہی نہیں، سوچ ہی نہیں سکتے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، اور لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے۔ تو اب ہم کیسے سوچیں کہ اس نے یہ کام کیسے کیا ہے؟ تو اس میں بہت اہم بات ہے جو یہاں پہلے سمجھ لینی چاہیے۔ میں جس تشریح کی طرف جا رہا ہوں تو اس کے مقدمے کے طور پر یہ بات پیش کر رہا ہوں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا آپ کو اپنے ذہن پہ زور دینا پڑے گا۔ کام اللہ کا ہے، وہ اپنے کام کو ڈسکرائب کر رہا ہے ہماری زبان میں۔ اللہ اگر اپنی زبان میں بیان کرتا نا تو 100% صحیح کر دیتا ہے، پھر اس میں کوئی ابہام نہ رہتا، بالکل صحیح سمجھ آ جاتی۔ لیکن یہ کہ اللہ کی زبان کو ہم کیسے سمجھتے؟ ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ اللہ کی زبان مطلق ایبسلیوٹ لینگویج، تو ہماری لینگویج جو ہے وہ تو بڑی لمیٹیشن، اس میں بڑی حدود، اس میں بڑی کمیاں بیشیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں یعنی کوئی شے ایسی ہو جو ہمارے آبزرویشن میں نہیں آئے تو اس کا کوئی نام ہوگا؟ اس کا کوئی نام نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا اس چیز کے بارے میں۔ اب یہ ہے نا، فرض کریں درخت ہی ہے، زیتون کا درخت ہے، زیتون عربی میں بھی کہتے ہیں، زیتون پنجابی میں بھی کہتے ہیں، زیتون اردو میں بھی کہتے ہیں، سب زیتون ہی زیتون کہیں گے، کیوں؟ ہمارے ہاں اس کا کوئی مقامی نام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں زیتون ہوتا ہی نہیں۔ اگر زیتون ہوتا تو ہم اس کا کوئی نام بھی رکھتے، ہے ہی نہیں تو ہم نے وہی نام اڈاپٹ کر لیا جو عرب بولتے ہیں، وہ بھی زیتون کہتے ہیں، ہم بھی زیتون کہنا شروع ہو گئے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ شے تھی نہیں۔ اگر ہمارے ہاں ہوتی تو ہمارے ہاں اس کا نام بھی مختلف ہوتا ہے۔ اب ایک کام اللہ کا ہے، اس کام کے لیے ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں، اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے ہماری زبان بالکل جو ہے تہی دامن ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات سمجھانی ہے تو وہ ہماری زبان میں سمجھانی ہے، اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی، ہمیں سمجھائی، اور ہماری زبان کے الفاظ اٹھا کے سمجھائی، اپنی زبان میں نہیں سمجھائی، ہماری زبان کے الفاظ اٹھا کے سمجھائی۔ لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا تصور کامل طور پر ہم نہیں کر سکتے، ایک اندازہ قائم کر سکتے ہیں، ایک ہمارے ذہن میں اس تخلیق کے مراحل کا پروسیس آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ مکمل طور پر سمجھ لیں، اسے گرفت میں لے لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں ساتھ ہی کچھ باتیں ایسی بھی آئیں گی کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند کے اعتبار سے اگر ہم اس کو ان باتوں کو جوں کا توں لیں تو پھر وہ بہت فروتر اور کمتر محسوس ہوں گی، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ اس چیز کو پہلے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اب دیکھیے، جب ہم خلق، باری اور مصور، 3 الفاظ آ گئے، اور ان تینوں الفاظ کے پہلے معنی جان لیجئے، پھر میں وہ ترتیب آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ خلق کے معنی ہم نے سمجھ لیے، کوئی شے بنانا۔ باری کے معنی ہیں، لفظی معنی ہوں گے، نکال باہر کھڑا کرنا، ظاہر کر دینا، نکال دینا، ظاہر کر دینا، سامنے لے آنا، یہ باری کے معنی ہیں۔ ان معنی میں یہ الفاظ قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے سورہ حدید میں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء
इल्ला मिन कब फिस समाए, कोई शय कोई मुसीबत तुम पर नहीं आती ना आसमान में ना ज़मीन में, मिन कब्ल अन नब्रअहा, वो ज़ाहिर होने से पहले, यानी हम उसे ज़ाहिर कर दें उससे पहले वो अल्लाह के इल्म में होती है। तो वो नब्रअहा उसी से लफ्ज़ बारी बना है, ज़ाहिर करने वाला, निकाल बाहर खड़ा करने, जिसको आपने निकाल के बाहर खड़ा कर दिया वो ज़ाहिर हो गया, सामने आ गया, सामने कर देने वाला, ज़ाहिर कर देने वाला, निकाल बाहर खड़ा कर देने वाला, ये बारी का लफ्ज़ी माना होगा। मुसव्विर के मानी हमारे बहुत मारूफ़ हैं, तस्वीर कशी करना, बना देना। और अच्छा, ये तसव्वुर करना और शय है, मुसव्विर और चीज़ है। तसव्वुर तो एक ज़हनी अमल है, आपने तसव्वुर किया, किसी शय का हेयोला अपने दिमाग में बनाया, ये तसव्वुर है। और तस्वीर है कोई शय बना देना, उस तसव्वुर को अमली शेप दे देना, ये तस्वीर है। तस्वीर कशी करना है, ये तो बाकायदा उसको शेप में लेके आना है, तो ये है तस्वीर। तो ये तस्वीर जो है यहाँ पे वो तसव्वुर आ रहा है, तसव्वुर का नहीं आ रहा है। तो तसव्वुर के साथ इसे गड़बड़ न करिए। मुसव्विर तस्वीर बनाने वाला, यानी अपने तसव्वुर को एक शेप देने वाला, शक्ल देने वाला, ये मानी हैं जो हमारे यहाँ इन अल्फाज के इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ इस तख्लीक के अमल के लिए ये 3 अल्फाज आए, खालिक, बारी और मुसव्विर। इसको समझिए कि इसका जो आपस में रब्त है या जो तरतीब है या जो सीक्वेंस है वो क्या है। सबसे पहली बात है कि कोई भी शय जब आप बनाते हैं, चले तस्वीरी का तसव्वुर करते हैं, तो जो पहली शय होती है आप जहन में उसका एक खाका बनाते हैं, उसका आप ह्योला बनाते हैं, उसका एक जहन में तसव्वुर कायम करते हैं। ये जो है अल्फाज के बगैर एक तसव्वुर होता है, यानी उस तसव्वुर ने अभी अल्फाज की सूरत इख्तियार नहीं की होती, एक मुजर्रद तसव्वुर है, बगैर अल्फाज के। ये जो कैफियत है, ये कैफियत है खल्क की कैफियत। आपने अपने जहन में उसका एक ह्योला बनाया है, एक उसको सोच सी दी है, बग़ैर अल्फाज, बल्कि ये भी अल्फाज के बगैर और फिर अल्फाज के साथ, ये सारा ज़हनी अमल हो जाता है उस तसव्वुर के लिए। अब उसके बाद अपने उस ख्याल को, अपने उस जो भी आपने ह्योला बनाया है या खाका बनाया है, आप उसे कागज़ पर मुंतकिल करते हैं, एक नक्शा बनाते हैं, एक उसका डिज़ाइन बनाते हैं, उसके पिलर बनाएंगे, छतें लगाएंगे, जो भी करेंगे वो कागज़ पे एक मॉडल आप उसका तैयार करेंगे। ये वो है बारी, निकाल बाहर खड़ा करना। वो जो आपके दिमाग में था आइडिया, उस आइडिया को आपने एक अमली सूरत दे दी, एक नक्शा सा बना लिया, और वो नक्शा निकाल, यानी दिमाग की उस कैफियत को निकाल के बाहर आपने जो है वो उसको एक मॉडल की सूरत दे दी है। फिर उसके मुताबिक उसका तस्वीया करना, यानी अब उसका पूरा जो डिज़ाइन था उसमें आपने रंग भरे हैं, उसको खूबसूरत बनाया है, उसकी नोक पलक संवारी है। ये है तस्वीर कशी। मुसव्विर जो है, यानी अब वो वाला मुसव्विर नहीं रहा, यहाँ माना वो देगा कि उसका तस्वीया करना, उसको खूबसूरत बनाना, उसकी नोक पलक संवारना, उसको ठीक कर देना, उसकी जो छोटी मोटी जो ऊंच नीच थी, ज़ाहिर है एक जो स्ट्रक्चर है वो एक रफ़ डिज़ाइन है, उसको अब आपने जो है वो अच्छी तरह जो है वो उसकी नोक पलक संवार दी है। इस चीज़ को कुरान मजीद ने कहा खल्क के साथ तस्वीर के अंदाज में भी कहा, वल्लज़ी खलका वसव्वा, उसने बनाया भी और तस्वीर भी किया। यही बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में भी आती है, फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, यानी उसे बनाने के बाद, ढांचा बनाने के बाद जब मैं उसका तस्वीर कर चुकूँ, उसे संवार चुकूँ, उसकी नोक पलक ठीक कर चुकूँ, दुरुस्त कर लूँ, और उसके बाद फिर उसमें अपनी रूह में से भी फूंक लूँ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो गिर पड़ना उसके आगे सजदे में। ये 3 मराहिल हैं किसी भी शय को बनाने के लिए। जो शय अल्लाह बनाना चाहता है, आप सोचें अल्लाह ने ये कायनात बनाई, इस कायनात पूरी का जो भी बनाई, ये हिट एंड ट्रायल से नहीं बनाई। जैसे हम साइंसी तौर पे मुताला करेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे मुख्तलिफ फोर्सेज हैं, नेचुरल फोर्सेज हैं, उनकी लड़ाई है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, और उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, हमें तो यही नज़र आ रहा है। लेकिन कुरान मजीद की तरतीब से देखेंगे तो ऐसा नहीं है। ये आपको यही तो धोखा है, यही तो मताउल हयातुद दुनिया जिसे कहा गया गुरूर है, तो धोखा है, डिसेप्शन है, फरेब है। क्यों कहा गया कि आपको लगेगा ये कि ये जो है वो फोर्सेस ऑफ नेचर हैं कि जिन्होंने कायनात को वजूद बख्शा है। हकीकत ये नहीं है, इसके पीछे एक प्लान है, एक सोच है, एक ख्याल है, वो इसके पीछे एक हस्ती है जिसने ये सारा डिज़ाइन किया है। ये सारा सबसे पहले उसके ख्याल था, इस ख्याल को फिर उसने अपने एक अमली सूरत दी। और जिसे तुम कह रहे हो ना ये सब कुछ हो रहा है, ये नेचुरल फोर्सेज हैं और फलाना, ये दर हकीकत तस्वीर कशी का अमल है।
یہ اسی عمل کو اس کی نوک پلک سنوارنے کا عمل ہے، اسے ٹھیک کرنے کا عمل ہے، اس کو جو ہے خوبصورتی دینے کا عمل ہے، اس ڈیزائن کو جو ہے بہتر سے بہتر بنانے کا عمل ہے۔ تو یہ 3 مراحل میں تخلیق مکمل ہوتی ہے۔ جو ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ تو سارے کا سارا وہ آخری نوک پلک سنوارنے کا یا تصویر کشی کرنے کا یا اسے خوبصورت بنانے کا یا تصویر کا عمل ہوتا ہے کہ جو ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے۔ جسے کوئی اقبال دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ کائنات ہنوز ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو یہ کن فیکون کے اعتبار سے جو کمزوری ہے وہ صرف اس اعتبار سے کہ جو ایوولوشن ہے یا جو ارتقاء ہو رہا ہے یہ تصویر کشی کا مرحلہ ہے جو باقی رہ گیا تھا۔ باقی جہاں تک اللہ نے سوچا تھا، جو اس کا خیال تھا، جو حوالہ تھا، وہ تو پہلے دن اس کے اندر سارا اس کے علم میں۔ اب دیکھیے یہاں پہ 2 لفظ استعمال ہو سکتے ہیں نا۔ جب ہم اپنے اعتبار سے بات کہیں گے تو ذہن میں خیال بنتا ہے، اللہ کے اعتبار سے جب ذہن کا لفظ بولیں گے تو بڑی کم تر بات ہو جائے گی، بہت اللہ کے مقام سے جو ہے وہ فروتر بات ہو جائے گی۔ لہٰذا وہاں ہم کہیں گے اللہ کے علم میں تو سب تھا، پہلے سے تھا، اسے معلوم تھا، اور جو اس کے بعد اس نے اس کو ایک عملی صورت بھی، اس کا ایک پورا ڈیزائن بھی اس نے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا تھا کہ یوں کرنا ہے۔ یہی وہ ہوتا ہے نا 1 سال کا جو پلان پہلے دے دیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وہ جو لیلۃ القدر کو، تو ایک اللہ کا 50,000 سال کا دن بھی ہے تو اس سے بھی کوئی بڑا دن ہو جو اس نے ہمیں نہ بتایا ہو، تو یہ سارا ڈیزائن اس نے نکال کے سامنے بھی رکھ دیا، الباری بھی کر دیا ہے، اور اب مرحلہ وار درجہ بدرجہ اس کو تکمیل تک پہنچا رہا ہے، اس کی تصویر کشی کر رہا ہے، اسے خوبصورت بنا رہے ہیں۔ یہ ہے الخالق، الباری، المصور، یہ 3 اس کے جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور تینوں نے مل کے جس چیز کو مکمل کیا وہ کیا ہے کہ اللہ خلق کیسے کرتا ہے، اللہ بناتا کیسے ہے، چیز کو وجود کیسے بخشتا ہے، کوئی بھی شے جو ہے نیست سے ہست میں کیسے بدلتی ہے اور عدم سے وجود میں کیسے آتی ہے، یہ سب اللہ کرتا ہے جو الحی القیوم ہے، اور یہ ہے کہ جو اس کے مراحل ہیں کہ جن سے گزار کر وہ کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے انسان ہے، اس پوری جو بھی مخلوق ہے اس میں سب سے اشرف المخلوقات اس نے انسان کو بنایا۔ تو انسان کے حوالے سے علامہ اقبال نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے کہ وہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برافگندی در آبدار خدرا۔ اے اللہ میں تیرے اندر آرام کر رہا تھا، بضمیرت، ضمیر کہتے ہیں نا، ضمیر وہ جو مضمر شے، چھپی ہوئی شے، پوشیدہ شے جو اندر ہوتی ہے، بضمیرت تیرے اندر آرمیدم میں آرام کر رہا تھا، تو بجوش خود نمائی، تو نے اپنی نمائش کے شوق میں بکنارہ برافگندی در آبدار خدرا، اپنے اندر کے موتی کو باہر نکال کے کنارے پہ پھینک دیا۔ اب یہ جو تصور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا، ذرا اس کو ذہن میں رکھیں، تو وہ جو تصور ہوتا ہے کسی بھی جس شے کو آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ آپ کے اندر ہوتی ہے نا، آپ کی ایک ذہن کی اختراع ہے، وہ آپ کے ذہنی ایک خیال ہے، ایک خیولہ ہے، ایک تخیل ہے جو آپ کے اندر ہے۔ تو میں آپ کے اندر تھا، تو جب آپ نے اسے ڈیزائن کر لیا تو گویا اپنے اندر کو موتی کو نکال کے آپ باہر کنارے پہ رکھ دیا ہے۔ اور کیا یہ سب کیوں ہے؟ اب یہ بھی بڑا لطیف نکتہ ہے جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس لیے کیا ہے کہ بجوش خود نمائی۔ اب یہ ذرا تھوڑا انداز تھوڑا اس طرح کا ہے، ذرا جسے کہیں بے تکلفانہ ہے، لیکن یہ کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک روایت سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ میں نے کائنات کیوں بنائی۔ ظاہر ہے اس کا کلائمیکس انسان ہے، اور انسان کو اس کا کیپیبل بنایا کہ مجھے پہچان سکے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کن تو کنزن مخفین، میں خزانہ تھا اور مخفی خزانہ تھا، مطلب لوگ مجھے جانتے نہیں، کوئی پہچان ہی نہیں تھی، خود ہی تھا اپنی ذات میں انجمن۔ تو کن تو کنزن مخفین فاحببت ان اعرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی مجھے پہچاننے والا ہو، کوئی میرا تصور کرنے والا ہو، کوئی میرا خیال پالنے والا ہو۔ فاحببت ان اعرفا فقد خلقت الخلق، تو میں نے مخلوق بنائی ہے، اور اس مخلوق میں سب سے اوپر انسان ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اور اس پہچاننے کے ذریعے کے طور پر اللہ نے یہ کتاب عطا کر دی ہے۔ اب یہ دیکھیے پھر وہ ساری چیزیں جڑ گئی ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے کو بھول گئے تو اپنے آپ سے غافل ہو گئے، اور پھر کتاب کا ذکر آ گیا۔ یہ رسی ہے کہ جو تمہیں وہ کرنٹ دے گی کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو کہ تم اللہ کو پہچان سکو۔ پھر اللہ کی پہچان کے لیے وہ اسماء آ گئے جو ہم نے 3 آیات کے حوالے سے پڑھے۔
تو یہ انسان اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کو پہچان سکے. تو اس کو لے کے تو پھر اقبال نے کہا کہ آپ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے اپنے اندر کے موتی کو جو آپ کے اندر آرام سے تھا اس کو نکال کر اس جد و جہد دنیا میں یا مشقت دنیا میں مبتلا کر دیا ہے. اور بکنارہ برافگندی دریابدار خدرا. تو بہرحال اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہر گویا جو اللہ کا علم جو ہے وہ تو قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. تو اقبال اس سے یہ تصور بھی لے رہے ہیں، انسان کو بتا رہے ہیں کہ تم کتنے بلند مقام و مرتبہ کے حامل ہو کہ تم اللہ کے گویا ایک علم میں تو ہمیشہ سے تھے. ظاہر ہے اللہ قدیم، اس کا علم قدیم، اور جب اس کا علم قدیم تو اسے معلوم تھا نا، میں آپ ہم جتنے بھی ہیں تو اسے تو ہمیشہ سے معلوم تھا نا یہ فرد ہوگا، یہ ہے، اور اس نے پیدا ہونا ہے، اس نے یہ کرنا ہے. تو گویا میں اللہ کے علم میں تھا، گویا آپ اللہ کے علم میں تھے، گویا ہم سب اللہ کے علم میں تھے. تو بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برافگندی دریابدار خدرا. تو یہ تین الفاظ اس پوری چیز کو واضح کر دیتے ہیں، الخالق، الباری، المصور. اس کے بعد فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں تمام اچھے نام. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس کا ترجمہ دو طرح سے کیا گیا ہے. تمام اچھے نام اسی کے ہیں، اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ اس کے نام ہی اچھے ہیں. جو گرامر کے اصولوں کے مطابق دونوں ترجموں کی گنجائش ہے، لیکن یہ دو علیحدہ علیحدہ ترجمے کیے کیوں گئے؟ اس لیے کیے گئے کہ تمام اچھے، اس کے تمام نام اچھے ہیں. یہ تو بہت آسان ترجمہ ہو گیا نا کہ جتنے بھی نام اس کے بتائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اچھے ہیں. اور جو لغوی طور پہ زیادہ قریب بنتا ہے، نحوی طور پر وہ ترجمہ بنتا ہے تمام اچھے نام اس کے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پھر جو بھی اچھی شے ہو اس کو اس کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے. تو اس میں پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ہر شے کو اللہ کی طرف تو منسوب نہیں کر سکتے. اس لیے پھر ان علماء نے جو نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کی وسعت پیدا ہو جائے، انہوں نے پھر اس کا ترجمہ یہ کرنا مناسب سمجھا کہ اس کے نام ہی اچھے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ ترجمہ کریں کہ تمام اچھے نام اس کے ہیں اور اس سے پھر وہ غلطی پیدا ہو جائے. تو اس کا ازالہ اس سے ہو جائے گا کہ آپ یوں ترجمہ کریں کہ تمام اچھے، اس کے نام ہی اچھے ہیں. لیکن یہ کہ دوسری بات کو سمجھ لیجئے، ہوتا یہ کہ بلکہ یوں بڑی آسان مثال ذہن میں آ گئی کہ قرآن مجید میں جن انبیاء اور رسولوں کے نام آئے ہیں، ہم تعین و تیقن کے ساتھ یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے. لیکن ہم اصولی طور پر یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ نے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں اور 313 رسول بھیجے ہیں. یہ تو بالکل وضاحت کے ساتھ اور تعین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ 313 رسول بھیجے ہیں، اور ان رسولوں میں سے بس 10-12 ہی کا ذکر ہے قرآن مجید میں، باقیوں کا تو نہیں ہے. اور انبیاء کا اگر آپ جمع بھی کریں تو وہ بمشکل 100 بھی نہیں بنیں گے، جبکہ لاکھوں انبیاء آئے ہیں. تو اب ہم اصولی طور پہ تو مانتے ہیں کہ 1 لاکھ سے اوپر نبی آئے ہیں اور مانتے ہیں کہ 300 سے اوپر رسول آئے ہیں، لیکن تعین کے ساتھ ہم صرف اسی کو نبی یا رسول مانیں گے جس کا ذکر یا تو قرآن میں آیا ہو یا حدیث میں آیا ہو. اسی طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ تمام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن ہم اللہ کے نام صرف وہی سمجھیں گے جو قرآن و حدیث میں اللہ نے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. تو اس چیز کو اس طرح دونوں طرح کے ترجموں کے لیے پھر گنجائش نکل آئے گی. تو لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے لیے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. اس کی وضاحت میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، اور یہ کہ اس میں جو سب سے واضح بات ہے وہ یہ کہ یہ جو تسبیح ہے ایک تو کوئی قولی بھی ہوگی جو ہم نہیں سمجھ سکتے. ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی شے نہیں ہے مگر اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اور آخرت میں جو ہے ہمارے پاؤں گواہی دیں گے، ہمارے جو ہے ہاتھ گواہی دیں گے، ہماری جلدیں گواہی دیں گی. تو وہاں پہ لوگ کہیں گے اپنی جلدوں کو کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی، یعنی جلنا تو تم نے بھی ہے ساتھ ہی، تو کیا ہوا، کیوں بولی ہو؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جو ہر شے کو بلواتا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہر شے بولتی ہے. جس کو ہم بے جان چیز کہتے ہیں قرآن کے روح سے وہ بھی بولتی ہے. دوسری بات یہ کہ بہرحال ایک تسبیح وہ ہے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے اپنے آپ سے یہ گواہی دے رہی ہے جس نے مجھے بنایا ہے،
وہ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر احتیاج سے، ہر نقص سے وہ پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ یسب تسبیح کا مطلب ہی اسے گویا اس ہر شے اپنے وجود سے اسے مقام بلند پر برقرار رکھے ہوئے۔ تو ایک تو چیز یہ مفہوم ہو گیا اس کا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم یہ صورتیں پڑھنے لگے تھے تو میں نے بتایا یہ 10 صورتیں ہیں جو مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ ان 10 میں سے 5 وہ ہیں جن کے آغاز میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہیں آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی طرح یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یعنی ماضی کا بھی ذکر ہے اور مستقبل کا بھی ذکر ہے۔ اب ان 5 کو اگر آپ دیکھیں گے تو 2 صورتیں وہ ہیں جن کے 3 صورتیں وہ ہیں جن کے آغاز میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ حدید سبح للہ، اسی طرح سورہ حشر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی سبح للہ، آگے ہم سورہ صف پڑھیں گے تو اس میں بھی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ 2 صورتیں وہ ہیں جن میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک سورہ جمعہ اور دوسری سورہ تغابن۔ تو چونکہ 5 ہیں تو برابر نہیں ہیں، ماضی کا ذکر 3 دفعہ اور مستقبل کا ذکر 2 دفعہ۔ اب یہ والا جمع کر لیں، سورہ حشر میں دونوں آ گئے، آغاز میں بھی آ گیا سبح للہ اور اختتام پر تسبیح کا ذکر آیا بصیغہ ماضی یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تو اب معلوم ہوا بالکل برابر ہو گیا، توازن قائم ہو گیا۔ 3 دفعہ سبح للہ ما فی السماوات اور 3 ہی دفعہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تو برابر ہو گئے، یعنی صیغے بھی ماضی کے بھی اور مستقبل کے بھی۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اس پر بھی ہم وضاحت کر چکے ہیں، چونکہ یہ سورہ حدید میں بھی اس آغاز میں تھا، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی آیا، سورہ صف کے شروع میں بھی ہے، اور اس کے حوالے سے یہ جو جوڑا ہے اس میں العزیز کے لفظ کی وضاحت اوپر بھی ہو چکی ہے، جس میں اللہ کے اختیار کلی کا ذکر، وہ جو کرنا چاہے کر گزرتا ہے، وہ غالب ہے، زبردست ہے۔ اچھا، اسی العزیز ہی کی وضاحت ہے الجبار اور المتکبر میں بھی، کہ گویا وہی اس کو وہ چھایا ہوا ہے۔ اس میں ایک اور ڈائمنشن ہے القہار، وہ پوری طرح قابو یافتہ ہے، کوئی اس سے نکل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، فرار نہیں ہو سکتا، اس کی بادشاہی سے باہر نہیں نکل سکتا، قہار، چھایا ہوا، قابو کیا ہوا ہے۔ ان سب کو جمع کریں تو العزیز، زبردست، اس کا اب ظاہر ہے وہ ہم جب زبردست معنی کر کے تو وہ کوئی اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، یہ سارا مفہوم ذہن میں رکھیں کہ اس کی قدرت، اس کا اختیار وہ مطلق ہے، کوئی اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے، اس کے قہر سے، اس کے حکم سے اسے کسی کو بھاگنے کی، نکلنے کی جو ہے ہمت نہیں ہے، یارہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ الحکیم بھی آیا کہ اصل میں اس کا یہ اختیار جو ہے وہ بڑی حکمت سے، بڑی دانائی سے، وزڈم سے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں لفظ ملا کے تو ہمارے ذہن کو بیلنس کرتے ہیں، وگرنہ ایک لفظ بولا جائے تو ہمارا ذہن دوسری طرف نکل جائے گا کہ جس کے پاس اتنا اختیار ہو تو وہ تو پھر جو مرضی کرے، اور جو مرضی ہوتی ہے تو اس میں انسان جو ہے وہ انسانوں کی سطح پہ تو یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ جو غلط کام بھی ہو جاتے ہیں، اندھے کی لاٹھی پھر چلتی ہے۔ تو اس لیے کریکشن کرنے کے لیے، انسان کے ذہن کو ٹھیک رکھنے کے لیے ساتھ ہی الحکیم کا ذکر آ گیا کہ اس کی یہ زبردستی جو ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی وزڈم نہ ہو، کوئی حکمت نہ ہو، کوئی دانائی نہ ہو، بس زور ہی زور ہو، بلکہ یہ کہ وہ پوری دانائی کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ اپنی اس زور کو استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے سامنے آ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا سا وقت ہے اس میں ان پوری صورت کے مضامین کو آپس میں لنک کر دوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک قوم کا ذکر ہے جس کو اللہ نے سزا دی۔ یہ وہ قوم ہے جس کو 1400 سال اللہ نے نوازا ہے، یہ یہودی قوم ہے، اور اس کے پورے کردار میں یہ جو کمزوری آئی ہے اور سزا کے حقدار ہوئے، تو وہ ساری حقیقت کیا ہے کہ جس مقام بلند پر اللہ تعالیٰ انہیں لے گیا تھا، جب انہوں نے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے تو اللہ نے انہیں پٹخ دیا۔ اب اس کے بعد فوراً ایک تقابل کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا کردار پیش کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھروں سے ہجرتیں کی ہیں، مال و دولت اپنا لٹایا اللہ کی راہ میں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی اور رسول کی خاطر اپنے گھروں سے نکل آئے۔ اچھا، ان کو سپورٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں بھی اپنے گھروں کی اور مال و دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ خود بھوکے رہ کے انہیں کھلانے کے لیے تیار ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔
اب ان دونوں کرداروں کو جوڑیں تو مطلب کیا ہے؟ اگر تم بلندیوں کے پہ پہنچنا چاہتے ہو یہ قربانیاں دینی پڑیں گی. اگر تمہارے سامنے تمہارے گھر بار کیریئر دنیا اور یہ لالچ اور چیزوں کو اپنے جو ہے وہ قابو میں کر کے رکھنا، یہ ارج ٹو پوزس اگر تمہیں ڈومینیٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ تم اب اس مقام بلند کو نہیں پہنچ سکتے کہ جس مقام بلند کی کیپیبلٹی کے ساتھ پوٹینشیل کے ساتھ تم پیدا کیے گئے ہو. اب اس سے تم نے نیچے ہی رہنا ہے. اور وہ نیچے کے یہ دو کردار سامنے آ گئے. ایک وہ کردار ہے کہ جو مسلمانوں کا ہے اور دوسرا وہ کردار ہے جو یہود کا ہے. ساتھ ہی اگلے رکوع میں ایک کردار مسلمانوں کا بیان کر دیا گیا کہ سارے مسلمان بھی برابر نہیں ہیں. ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ان یہودیوں کے ساتھ دوستیاں گانٹھے ہوئے ہیں. اور دوستیاں کیوں گانٹھے ہوئے ہیں؟ اپنی انہی دنیا کی مجبوریوں کی وجہ سے گانٹھے ہوئے ہیں. یہ دنیا کے بیڑیاں ہیں جنہوں نے ان کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، اور ان مجبوریوں کی وجہ سے وہ ان اعلیٰ کرداروں کو چھوڑ کر، سچے لوگوں کو چھوڑ کر، حق پرست لوگوں کو چھوڑ کر ان باطل پرست لوگوں کے پیچھے چلنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں. تو یہ بالکل فوری ہمارے سامنے تقابل کر دیا گیا کہ انسان کمزور کیوں ہوتا ہے. اور یہ وہ تقابل ہے جو میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ آدمی کو اللہ نے تو شیر کی طاقت دے کے پیدا کیا ہے، اور جب اس کے اندر وہ فقیری نہیں آتی جو صحابہ کا ایک کردار میں نمایاں تھی تو وہ شیر بن جاتا ہے لومڑ. بس چلاکیاں رہ جاتی ہیں اور اس میں ہوشیاریاں رہ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر کردار کی بلندی باقی نہیں رہتی. یہ نفاق ہے. اور وہ اردو والا شعر بھی ذہن میں لے آئیے کہ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں چالاک. تو محکوم جو ہوتا ہے وہ صرف ملکہ برطانیہ ہی کا محکوم نہیں ہوتا ہے. یہ اپنے لالچ، اپنی دولت کی حوث، دنیا میں آگے بڑھنا، دنیا میں جو ہے وہ اپنا کیریئر بنانا، یہ بھی تو محکومی ہے. اور محکومی گھر والوں کی بھی ہوتی ہے، محکومی برطانیہ کی ملکہ کی بھی ہوتی ہے، اور محکومی اپنی خواہشات کی بھی ہوتی ہے. تو جو اپنی خواہشات سے اور اپنی جو بھی تعصبات سے ان سے بلند نہیں ہو سکا ہے تو یہ محکوم ہے. تو محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں چالاک. اسی کے لیے ہم کبھی ابن الوقت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ وقت آنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سارے جو ہے الفاظ ایسے ہی کردار کے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں. اب اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ میرے کردار کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، مجھے تو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تو اور اگر کمی کا احساس ہو تو یہاں بہت سے جو پھندے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سیانے کہ ایسے آدمی کو کسی اور دجل میں، کسی فریب میں مبتلا کر دو. وہ پھندے دیندار لوگ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جسے کمزوری کا احساس ہوگا وہ اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس کو بھی تو اب نئے ٹھگ ملیں گے نا. پہلے وہ دنیا کے ٹھگ ملے ہوئے تھے تو اب دین کے ٹھگ ملیں گے اسے، اور وہ کوئی اسے دائیں لے کے جائے گا تو کوئی بائیں لے کے جائے گا. ان سارے ٹھگوں سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے بتایا یہ میں نے کتاب اتاری ہے بھائی، تمہارے لیے اتاری ہے، اور یہ تمہیں ڈائریکٹ مجھ سے ملواتی ہے. تمہیں کسی کا مرید بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی کے پاؤں جو ہے وہ جا کے چومنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غیر اللہ کے آگے، مخلوق جو اس کی ہے اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ براہ راست ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے تمہاری میرے ساتھ، اور میں نے تمہارے اندر اپنا ریسیپینٹ رکھا ہوا ہے، اور وہ ریسیور تمہارے اندر موجود ہے جو میری سن لیتا ہے، اور اگر تم زندہ ہو گئے تو تمہاری میں سن لوں گا. یہ تو دو طرفہ عمل ہے. میں تمہاری وہ اللہ سنتا ہے، تمہاری دعائیں سنتا ہے، براہ راست سنتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن وہ بھی تو میری سنے نا. تم جب بھی مجھے پکارو گے، اذا دعان، جب پکارو گے میں سننے کے لیے تیار ہوں، تو تم بھی میری سنو. اس سارے تصور کو یہاں کا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بلا دیا. یعنی وہ ان کو جس اعلیٰ جگہ پہ پیدا کیا اس سے گر کے حیوانی سطح پہ آ گئے. اولئک کالانعام بل هم اضل ہو گئے. اور پھر وہ راستہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ وہ بلند ہے جس کے 15 یا 16 ناموں کے حوالے سے اس کے کچھ صفات، اس کی کچھ خصوصیات، اس کے کچھ اعمال و افعال ہمارے سامنے رکھ دیے. اور ذرا اپنے دل کو ٹٹولو، ایسے آئیڈیل کے لیے تمہارے دل میں کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی پہچان پہلے سے موجود ہے یا نہیں؟ اس سے تمہارے دل کے اندر کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ اس طرح کی باتیں سن کر معلوم ہوتا ہے کہ اس آئیڈیل کو تم پہچانتے ہو، جانتے ہو. یہ پہچان اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہوئی ہے.
اب یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک طرف یہ پستی کا مکین اور دوسری طرف وہ اعلیٰ ذات۔ اس کو کنیکٹ کون کرے گا، اسے جوڑے گا کون ان دو کو؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ تمہاری جتنی بھی جبلتی ضرورتیں ہیں نا، ان کو چکنا چور کر دے گی جیسے پہاڑ کو توڑ دیتی ہے، اور تمہیں یہ اللہ سے ملا دے گی، اللہ کے ساتھ تمہیں جوڑ دے گی۔ اس بات کو حدیث میں کہا گیا یہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، یہ ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، وطرفہ بید اللہ، اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ہے کنیکشن، یہ ہے جوڑ، یہ اللہ سے جڑنے کا عمل ہے جو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو اللہ کی کتاب کو بائی پاس کر کے اللہ سے جوڑنے کا دعوے دار ہے، وہی سب سے بڑا ٹھگ ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے لیکن حق حقیقت ہے اور سچ حقیقت ہے، اور وہی بڑا ایکسپلائٹر ہے، اور یہ جو سرمایہ دار ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس سے 1000 گنا برا ایکسپلائٹر ہے جو اللہ کے نام پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو اصل حقیقت یہ ہے، اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کے ساتھ جڑیں اور مخلوق سے آزاد ہو جائیں، اور نہ صرف مخلوق سے آزاد ہو جائیں بلکہ اپنے آپ سے بھی آزاد ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔